لیکچر نمبر 208 فتح مکہ کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم آگے چلیں گے۔ فتح مکہ کا ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ جو ہے نا نکلے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انصار جو ہے نا ان کی تعداد 4,000 ہے اور مہاجرین کی تعداد 700 ہے، اور مختلف قبائل جو ہے نا تو یہ تقریباً 10-12 قبائل مل کر 10,000 کا جو ہے نا لشکر تیار ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا مہاجرین کی فوج میں قبائلی بنیاد پر کمانڈروں کو تقسیم نہیں کیا کہ یہ قبیلہ ہے تو اس کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مہاجرین میں سے جو ہے نا علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص تینوں کو جھنڈے دیے۔ جن کا مہاجرین کا، جن کا 5,000 کی تعداد میں تھا، 700 کی تعداد میں تھا نا، تو ان کے یہ 3 آپ نے مقرر فرمائے۔ ہاں، کن سے؟ نہیں، بنو خزاع میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، خزاع میں سے ہے قدیر 500۔ ہاں، ان کی وجہ سے تو جنگ، ہاں بالکل، ہاں ہاں، یہ ایک ہی، باقی زیادہ تر مسلمان ہی ہیں نہ ہونے کے برابر۔ پھر نا نبی علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا کہ بنو سلیم، میں نے بتایا تھا بنو سلیم 1,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور سوار سمیت، یعنی کہ نیزہ، تلوار، ہر قسم کا اسلحہ لے کر آئے تھے، زیرہ بھی، اور لوہا پوش، یعنی کہ ہاں وہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان کو بنایا نا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا علم بردار وہ شخص ہوگا جو پچھلی مرتبہ ایک دفعہ وفد میں میرے ساتھ آیا تھا اور اس نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی، وہ نوجوان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حال ہی میں فوت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا قدیس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے فوج کا ہر اول دستہ بنو سلیم کو ہی مقرر کیا، یعنی کہ ہر اول دستہ ہوتا ہے نا اس کی خصوصی عظمت ہوتی ہے، لیکن آپ نے پہلے خالد بن ولید کو مقرر کیا۔ جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم 1,000 ہیں اور اسلحے سے لیس ہیں، سواری اور ایک بھی پیدل نہیں، سب سوار، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو ہر اول کا دستہ جو ہے نا آپ نے ان کو بنا دیا۔ عباس بن عبد المطلب ہیں جی، یہ نا ابھی تک مدینہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ان کا ہجرت نہ کرنا اسلام کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ انہوں نے کئی بار کہا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرکین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا ساز و سامان سمیت مدینہ منورہ آ جاؤں، تو آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اب جب مکہ فتح ہونے لگا نا، تو آپ جب جحفہ مقام پر پہنچے نا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ساز و سامان مدینہ بھیج دیا، اور نبی علیہ السلام کے ہمراہ میں لشکر کے ساتھ شریک ہو گئے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، مختلف دلائل سے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، جو چاچا تھے، ہاں چاچا تھے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی ان کو ہجرت کی،
لیکن جب سہل بن سعد کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے چلے نا، بدر کو فتح کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکاش آپ مجھے مکہ سے نا مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دیجیے. ہیں یہ سہل بن سعد کہتے ہیں، یہ راوی ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. پھر جب مکہ فتح ہونے لگا نا تو پھر آپ نے کہا آ جاؤ. تو ان کو یہ اعزاز جو ہے نا ملا کہ آپ نے فرمایا جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح تم آخری مہاجر ہو، تمہارے بعد کوئی ہجرت نہیں. اچھا دیکھیں قادیانی اس سے بڑا اپنا مطلب نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت جاری ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اے چاچا اطمینان رکھیے، جس طرح آپ جو ہے نا خاتم المہاجرین ہے ہجرت میں، اور جیسے میں ہوں نبوت میں خاتم النبیین. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جس طرح میرے بعد نبوت مکمل ہو گئی ہے، اس طرح ہجرت بھی عباس پر ختم ہو گئی. لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں قادیانی کہ لو جی مہاجر تو اب بھی ہے، ہجرت تو اب بھی ہوتی ہے. تو اس کا جواب سمجھ لیں، پہلے ہجرت کرنا فرض تھا، اب فرض نہیں ہے. اور دوسری بات، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے یہ آخری ہیں، کیونکہ مکہ تو فتح ہو گیا نا. تو پھر اب کس نے ہجرت کرنی تھی جی؟ وہ تو دارالسلام بن گیا. تو ہم ذکر کر رہے ہیں مکہ کو فتح کرنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر نبی علیہ کہتے ہیں جب پیر کی صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی اولاد کے ساتھ میرے ساتھ میں آنا، تاکہ میں ان کے لیے ایک ایسی دعا کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے بچوں کو نفع دے گا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا لباس پہنایا عباس کو، اور پھر یہ دعا کی اللہ عباس اور اس کی اولاد کو معاف فرما، اور ایسی مغفرت جو ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو کسی گناہ کو باقی نہ رہنے دے. اے اللہ اس کی اولاد کے معاملے میں اس کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے. دیکھیں کیسی پیاری دعا دے یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب مہر الزہران آپ پہنچے ہیں، یہ ایک مقام کا نام ہے، اور صحابہ کرام نا پیلوں کے پھل چننے میں مصروف ہو گئے. اب بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے اور ہم پیلو چن رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاہ پیلو چنو کیونکہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ یہ تو بکریاں چرانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیلوں کا درخت اچھا ہے یا اس کا یہ پھل اچھا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہر نبی نے، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. گویا آپ نے بھی، وہ پیچھے میں نے بتایا تھا نا مکہ میں آپ نبوت سے پہلے مزدوری کی اور چند قرات کے عوض آپ نے بکریاں چرائی ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ وہ ذرا نرم نازک ہوتی ہیں نا تو جلدی دائیں بائیں بھاگتی ہیں، تو وہ کٹھی کرنا نا بڑا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت کرتے ہیں کہ جس طرح یہ بکریاں اچھل کود کر کے دائیں بائیں بھاگ جاتی ہیں، اسی طرح نا آپ کی امت بھی جو جن سے آپ کو واسطہ پڑا، کبھی کوئی دائیں جائے گا کبھی کوئی بائیں، تو آپ کو بھی صبر سے کام لینا ہو. تو اس لیے نا انبیاء بکریاں چراتے ہیں، یہ حکمت ہے، بڑا مشکل کام. تو کہتے ہیں ہم میں سے نا اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ بھی یہ چن رہے تھے پیلو. تو ہم میں سے جوں ہی
کسی کو کوئی بہترین پیلو ملتا تو اسے کھا لیتا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا جو چنتے وہ آپ کے لیے لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اسی حالت میں نا یہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی نا پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، باریک، کمزور تھے۔ تو ان کو نا ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہم ہنسنے لگے صحابہ کرام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مما تضحکون، تم کس لیے ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے کہ ہم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کی بنا پر ہنس رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں۔ اتنا یعنی کہ ایمان ہے نا اصل میں جو تولا جائے گا، بندہ تو نہیں تولا جائے گا، اس کا ایمان۔ تو فرمایا تم مذاق اڑا رہے ہو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کا، عبداللہ بن مسعود کی قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ اللہ ہمارے بھی اعمال احد پہاڑ سے زیادہ وزنی کرے، آمین۔ کیونکہ وزنی ہوں گے تو کام چلے گا نا انشاءاللہ، اللہ اپنی رحمت کرے۔ جب لشکر اسلام مہر الزران پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ رات یہی بسر کی جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ آگ روشن کرو، آگ جلاؤ۔ کوئی 10,000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ جب وہ آگ روشن ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہر چولہا روشن کرو، چنانچہ 10,000 چولہے روشن ہو، یا کم و بیش لگا لے، یعنی کہ ہر ایک نے چولہا تو وادی جو ہے نا جگمگا اٹھی، آگ ہر طرف روشن تھی۔ تو دوسری طرف نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا نگرانی کے لیے، چکر کے لیے، چوکی داری کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ یہ گشت کریں گے پورے جو ہے نا، تاکہ کوئی دشمن آتا ہوا آئے تو یہ بتائیں حضرت عمر۔ کفار مکہ کو یہ کھٹکا ضرور تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کا کوئی بدلہ لیں گے بنو خزاں کا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو سر پڑا کر آپ بیٹھ گئے آ کر۔ چنانچہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا فرمایا کہ ابو سفیان نا اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو، آپ نے فرمایا ابو سفیان کے بارے میں، تو ان کو جو ہے نا کہنا کچھ نہیں، میرے پاس نا پکڑ کر لانا ہے۔ تو ابو سفیان حکیم بن حزام کو نا ان کا دل اچانک گھبرایا، رات کا ٹائم تھا، آخر تھے تو سپہ سالار، تو راستے میں نا رات کا ٹائم تھا تو ان کو نا بدیل بن ورقہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تاکہ نا کوئی معلومات حاصل کریں۔ اب نا ایک نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بھی ذکر کر رہے ہیں، ہاں یہ ابو سفیان کے بارے میں نا، کہ اے اللہ کے رسول، بہقی نے یہ روایت کی ہے کہ میں نے نا آج یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نا مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اچانک ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی ہے، ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس کے وجود سے دودھ بہنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل مکہ کی قوت، جو کتیا سے مراد ہے اس کی قوت، وہ دم توڑ چکی، اب وہ تمہیں اپنا دودھ یعنی کہ نفع تمہیں دیں گے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔
تو ان میں سے کئی لوگ تم سے ملنے والے ہیں، لیکن اگر ابو سفیان سے ملاقات ہو جائے تو اسے قتل نہ کرنا۔ اب نا ایک روایت تو یہ ہے، ایک ہے طبرانی کی روایت ہے کہ ہم جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحر الزہران کے مقام پر، یہ نا مکہ سے تھوڑی دور ہے، تو آپ نے فرمایا ابو سفیان عراق میں ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، جاؤ اسے گرفتار کر لو۔ تو چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مجاہدین وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان، عقیل بن حزام اور بدیل بن ورقہ تینوں وہاں پر موجود تھے۔ انہیں ان مجاہدین کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی، چنانچہ مجاہدین نے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اچانک پوچھا کہ تم کون ہو، قتل تو نہیں کرنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ زن ہو؟ کہ ابو سفیان نے آگے حیرت سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے دروازے پر آ جائے اور ہمیں پتہ نہ لگے؟ یہ آپ نے دعا کی تھی نا کہ جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہنچے انہیں نہ پتہ چلے۔ تو حضرت نا عمر مسلمانوں کے لشکر میں پہرا دے رہے تھے، مجاہدین تینوں کو عمر کے پاس لے گئے۔ سیدنا عمر نے حکم دیا کہ انہیں اپنے قید میں رکھو اور صبح ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اب اسی دوران حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً تینوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ روایت ہے ایک، یعنی کہ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ تینوں نکلے، حکیم بن حزام اور ایک اور ابو سفیان، تو آپ نے حکم دیا کہ فلاں مقام پر ملے گا، تم ان کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے گرفتار کر لیا، حضرت عمر نے اپنے پاس رکھا، پھر صبح کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا تھا نا، تو عباس نے ان کو فوراً یہ پناہ دینے کا رواج، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا کہ کوئی ان کو قتل ہی نہ کر دے حضرت عمر۔ یہ مسئلہ تھا۔ دوسری روایت اسی کا اظہار کر رہی۔ تو اب قریش کی خیر نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بزور طاقت داخل ہو گئے تو وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید خچر پر سوار ہو کر نا عراق تک آئے، جو جہاں پر ابو سفیان تھا نا، عراق مقام پر۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی آدمی مل جائے جو مکہ والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع دے دے۔ خیر خواہی تھی کہ چلو معاملہ امن امان سے ہو جائے۔ تو ہوا یہ کہ اگر آپ بزور طاقت مکہ میں داخل ہوں تو پھر تو بڑی تباہی ہے، اگر آپ امان دے دیں تو امان ہی امان ہے۔ اب نا انہوں نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل تینوں کی آواز سنی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو سفیان کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، میں نے آج تک ایسی آگ نہیں دیکھی، ہونا یہ کوئی فوج ہے، اللہ کی قسم یہ خزاں والوں کی آگ ہے، یعنی کہ اس نے کہا خزاں والے آگے ہیں۔ ابو سفیان نے آگے سے کہا اللہ کی قسم خزاں والے تو بڑے ذلیل اور قلیل ہیں، یہ آگ تو اتنی بڑی ہے، خزاں والے تو چھوٹا لشکر ہے۔ یہ ابو سفیان نے ٹھیک بات کہی تھی۔ 500 افراد تھے بنو خزاں کے۔ آپ نے پوچھا نا بنو خزاں 500، کہنے لگا یہ اور ہی بات ہے۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آوازیں سن لی اور ان کو پہچانیا، پھر اے آواز دی ابو حنظلہ، اس نے پوچھا کیا عباس ہے؟ آپ فرمایا ہاں۔ بولا کیا بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ابو سفیان کہنے لگا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا برا ہوا ہے ابو سفیان، نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان قریب ہی تشریف فرما ہے،
اللہ کی قسم قریش کی مجھے تباہی نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا اب کیا چارہ گوئی کی جائے، کیا کیا جائے؟ ابو سفیان ادھر ہی نا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا، عباس نے کہا کہ اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا کھچر پر بیٹھو، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلتا ہوں اور امان دے دیتا ہوں، یعنی کہ امان لے کر تمہاری سفارش کروں گا اور تمہاری امان تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ یہ پیچھے بیٹھ گئے، ابو سفیان اور اس کے دونوں ساتھی، باقی واپس چلے گئے اور صرف ابو سفیان پیچھے تھے۔ اب عباس کہتے ہیں میں ابو سفیان کو لے کر چلا، تو جب میں کسی الاؤ کے پاس گزرتا جہاں آگ روشن تھی تو ابو سفیان پوچھتا یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں کہتا کہ یہ فلاں ہیں۔ جب یہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو وہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کے چاچے ہیں اور آپ کے خچر پہ ہیں۔ اچھا، اب حضرت عمر جو گشت نہیں کر رہے تھے وہ ادھر آ نکلے، ہاں جی، انہوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جنہوں نے بغیر کسی عہد و پیمان کے اتنا بڑا دشمن ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوڑے کہ آپ سے قتل کی اجازت لیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اسے اللہ نے بلا عہد و پیمان ہمارے حوالے کر دیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو پناہ دی ہے اور آپ کے خچر پر میں سوار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے پناہ دی اس کو جو ہے نا ہم نے پناہ دی۔ آپ پناہ قبول کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے نا جگہ پر لے جاؤ اور صبح میرے پاس حاضر کرنا۔ ابو سفیان نے یہ رات جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو صحابہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو گئے، وضو کرنے کے لیے دائیں بائیں بکھر گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ابھی تک مدینہ میں یہ نظارہ نہیں نہ کیا تھا، یہ تو مکہ ہی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اذان سن لی ہے، اب یہ نماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ابو سفیان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ نبی علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر آپ کے پیچھے، جب آپ رکوع کرتے ہیں تو وہ رکوع کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ ایسا نظم وہ ہو رہا ہے، بس اس پر طاری ہوگی، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا عباس یہ نبی علیہ السلام جو انہیں حکم دے وہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام انہیں کہیں نا کھانا پینا چھوڑ دو تو یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو جب موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے وضو کیا تو صحابہ آپ کے وضو کا گرنے والا پانی اپنے ہاتھوں میں لینے لگے، یعنی کہ بطور تبرک۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان بے ساختہ بول اٹھا کہ میں نے آج رات جیسا منظر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اتنی جو ہے نا کرتے ہیں تعریف یا عظمت یا احترام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوا ابو سفیان، تو فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب یہ تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے رشتہ داری کا خیال کرنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اب ضرور میرے کام آ چکا ہوتا، مبعوث کوئی کام نہیں آنے والے۔ تو فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب یہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا آپ کس قدر حلیم، بردبار اور رشتہ داری کا خیال کرنے والے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ کلمہ پڑھ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو عباس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری قسم کا آدمی ہے ابو سفیان، تو ان کو نہ کوئی اعزاز دیجئے۔ سردار رہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں یعنی کہ ادھر ہی رہتے تھے نا مکہ میں، دوست کہہ لیں، لیکن سردار تو تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے ڈیرے میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیں اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوسری جگہ پڑھا، اس نے کہا ابو سفیان کا اتنا بڑا گھر تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو آج بیت اللہ داخل ہو جائے گا اسے بھی امان۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، جنگ نہ ہی ہو۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ابو سفیان کو نا ادھر ایسی جگہ پر کھڑا کرو جہاں سے یہ سارا لشکر گزرے اور یہ دیکھے۔ اور واقعی جب اس نے دیکھا تو اس پر ہیبت آ رہی ہوگی، میں نے بتایا نا 10,000 کا لشکر تھا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ آج تو جو ہے نا قتال کا دن ہے، یہ سعد بن عبادہ نا کے الفاظ ہیں، یا ابو سفیان کے سامنے یہ الفاظ کے کہ آج قتال کا دن ہے، آج مکہ کی حرمت حلال ہوگی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو وہ بد حواس ہو گیا، اور جب نبی علیہ السلام جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اپنی قوم کو قتل کریں گے؟ سعد بن عبادہ نے یہ کہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سعد نے غلط کہا ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، آج کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کا وہ دن ہے جس روز اللہ تعالیٰ قریش کو عزت بخشے گا۔ ہاں قریشی تھے۔ تو بہرحال یہ آپ نے کہا، تو پھر نا ہم انشاءاللہ یہیں سے بات آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا آج ہم نے ابو سفیان کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔